اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہر اتوار کو ہم جس طرح پیران پیر غوث احمد دستگیر کے خطبات کو بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی آج بھی ہم خطبات غوث اعظم بیان کریں گے۔ پچھلے اتوار کو ہم مجلس نمبر 29 کا سلسلہ جاری رکھے، جس میں سے تیسرا حصہ ہے آج انشاءاللہ بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غفلت نے تجھ پر قبضہ جما لیا، یعنی غوث پاک سرکار فرما رہے ہیں اپنے خطبات میں، لوگوں سے مخاطب ہے۔ غفلت نے تجھ پر قبضہ جما لیا اور خواہش نفس نے تجھ کو قیدی بنا لیا۔ تیرا سارا فکر کھانے پینے، نکاح کرنے، سونے اور اپنے اغراض حاصل کرنے کے متعلق ہے۔ تیرا اہتمام کفار اور منافقین کا سا اہتمام ہے۔ حلال سے ہو یا حرام سے اپنا پیٹ بھر لینے کے بعد تیرے دل پر کچھ بھی اثر نہیں کہ تجھ پر کیا فرض ہے کیا نہیں۔ اے مسکین، اپنے نفس پر رو۔ تیرا بچہ مر جاتا ہے تو تجھ پر قیامت قائم ہو جاتی ہے، اور تیرا دین مر جاتا ہے تو تجھ کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، اور نہ تو اس پر روتا ہے۔ فرشتے جو تجھ پر تعینات ہیں اور تیرے دین کے متعلق راس المال کا خسارہ دیکھ کر تجھ پر روتے ہیں۔ دیکھو، یعنی بندہ یہ سمجھ رہا کہ میں اکیلا پھر کے کچھ بھی کر لوں گا، جو بھی کر لوں گا، پی لوں گا، کھا لوں گا، ایسا سوچ رہا بندہ۔ ایسا کرتے بھی ہیں، جس کو علم آ جاتا ہے تو لوگ ایسا نہیں کرتے۔ فرشتے 24 گھنٹے تمہارے ساتھ متعین ہیں، 5 فرشتے ہمیشہ تمہارے ساتھ متعین ہیں، یہ سمجھ لو۔ تم ایک ایک حرکت کر رہے ہیں تو نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک زبان سے الفاظ غیر غلط کسی کے طلب سے نکال رہے ہیں تو وہ بھی نوٹ ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ والے کیا کرتے، تعلیم یہی دیتے کہ اپنی زبان کو بند رکھو، وقت پر بولو، کم بولو، جب دین کی بات ہو تو بولو، یہ دنیاوی باتوں میں دل مت لگاؤ۔ تو یہ درس دیتے اولیاء، تو وہی بات غوث پاک سرکار فرما رہے ہیں۔ تیرے دل پر کچھ بھی اثر نہیں کہ تجھ پر کیا فرض ہے کیا نہیں۔ اے مسکین، اپنے نفس پر رو۔ تیرا بچہ مر جاتا ہے تو تجھ پر قیامت قائم ہو جاتی، اور تیرا دین مر جاتا ہے تو تجھ کو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ تیرے دین کے متعلق راس المال کا خسارہ دیکھ کر تجھ پر روتے ہیں کون؟ فرشتے۔ کہ نفع تو درکنار، اصل پونجی بھی غارت ہوئی۔ یعنی بندے کو دیکھ کے فرشتے افسوس کرتے کہ انہیں دنیا میں آیا تھوڑے دن کے واسطے، تھوڑے دن کے لیے انہیں آیا، کیا کرنا ہے اس کو؟ تھوڑا بہت محنت کر کے مزدوری کر کے کمانا ہے، باقی کا وقت اللہ کی راہ میں گزارنا ہے، عبادت میں، نمازوں میں، ذکر اذکار میں گزارنا ہے۔ اس کے بجائے کیا کرا، دن بھر یعنی بیکار دنیاوی لذتوں میں لگا ہوا ہے، تو افسوس کر رہے ہیں، بس فرشتے افسوس کر رہے ہیں۔ نفع بھی گیا، یعنی جو کچھ انہیں ایک دن میں کرنے والا تھا وہ نفع چلے گیا۔ آج کا دن اللہ والے کیا کرتے تھے، آج صبح سے میں کیا کرا، آج صبح سے میں شام تک ابھی رات ہو گئی، کیا کرا میں، کس کو خیرات کرا، کسی کو کیا دیا، آج کیا بھلائی کرا، کیا میں کسی کے ساتھ نیک سلوک کرا، کیا پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ کے ساتھ کیا کرا میں، یہ غور و فکر کرتے تھے اللہ۔ اگر نہیں ہوا تو افسوس کرتے تھے کہ چلو آج کا دن چلے گا، تو اپنا محاسبہ خود کرتے تھے۔ تو وہی فرما رہے ہیں آپ کہ نفع تو درکنار، اصل پونجی بھی غارت ہوئی۔ تجھے متعلق عقل نہیں، اگر تجھ میں کچھ بھی عقل ہوتی تو اپنے دین کے جانے پر ضرور ہوتا۔ تیرے پاس راس المال ہے اور تو اس سے تجارت نہیں کرتا۔ یہ عقل اور زندگانی دونوں چیزیں راس المال ہیں۔ مطلب تجارت کا مطلب، راس المال کا مطلب، تمہارے کو اللہ تعالیٰ جسم دیا، جان دیا، روح دیا، طاقت دیا، قوت دیا، ہر وہ چیز دیا، تم ابھی اس وقت اچھے صحت مند ہے، کر سکتے، کیا کر سکتے؟ نیک عمل، عبادت نہیں کر سکتے، ذکر نہیں بیٹھ کے کر سکتے،
اللہ کی راہ میں کچھ بھی کام کر سکتے ہیں. تو یہ موقع گنوا دے رہے مرے، یہ موقع کو مت گنواؤ. پھر ایک وقت عمر طویل ہونے کے بعد کمزوری آ جاتی جب نہیں کر سکتے. یہ عقل اور زندگانی دونوں چیزیں راس المال ہیں جن سے آخرت کی جاوید لذتوں کا بہترین نفع حاصل ہو سکتا ہے. یعنی موقع ہے، یہی موقع ہے، جوانی، ادڑپن، بچپن. بوڑھے ہونے کے بعد تو کوئی بھی عبادتوں میں لگ جاتا، کیونکہ اس کو ایک ہی راستہ رہتا ہے عبادت کا. وہ کمال نہیں ہے، جوانی میں لگنا کمال ہے عبادتوں میں، اپنے نفس کو مار کے. تو اللہ کو وہ قبول بھی ہے، پسند بھی ہے. مگر تو ان سے تجارت کرنا اچھا نہیں سمجھتا. میں نے تجارت کے معنی یہی ہے. اللہ سے تجارت کا مطلب یہ کہ عبادتیں زیادہ کرو، وہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کا انعام رکھا ہوا ہے. وہ علم جس پر عمل نہ ہو، اور وہ عقل جس سے نفع نہ ہو، اور وہ زندگی جو فائدہ نہ پہنچائے. تینوں ایسے ہیں جیسے وہ مکان جس میں سکونت نہ ہو، اور وہ خزانہ جس کا پتہ نشان نہ ملے، اور وہ کھانا جو کھایا نہ جائے. یعنی تمام چیزیں کیا ہے؟ بے فیض ہے. یہ استعمال کی چیزیں مگر کوئی استعمال نہیں تو بے فیض ہے، جو کھایا نہ جائے. اگر تو اپنی حالت سے ناواقف ہے تو مجھ سے پوچھ کہ میں خوب واقف ہوں. میرے پاس ایک آئینہ شریعت کا ہے جو ظاہری حکم ہے، اور ایک آئینہ حق تعالیٰ کی معرفت کا ہے کہ وہ علم باطن ہے. یعنی آپ غوث پاک کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کو جاننے پہچانے کا بھی ایک علم ہے جو میرے پاس ہے. میں بتاتا ہوں. یعنی معرفت، اللہ سے رسائی، اللہ سے ملانے کو معرفت بول. حق تعالیٰ کی معرفت کا ہے جو علم باطن ہے، جو نہ چھپا ہوا علم ہے جو قلب سے ظاہر ہوتا. دونوں میں تیرا منہ دکھا کر بتلا دوں گا کہ نہ تیرا ظاہر درست ہے نہ باطن. خواب غفلت سے جاگ اور بیداری کے پانی سے اپنا منہ دھو، پھر دیکھ کہ تو کیا چیز ہے. آیا مسلمان ہے یا کافر، مومن ہے یا منافق. یہ مثال دے رہے. ارے اپنے آپ کو غور و فکر کرو کہ تم کیا ہے. میں اچھے عمل کر رہا ہوں یا خالی زندگی کو ایسی گزار دے رہا ہوں. اگر ایسی گزار دے رہے ہیں تو وہی بولے جاؤ منہ دھو کے آؤ بولتے رہے. تو وہ مطلب ہے جاگو، تم خواب غفلت میں ہے، جاگو. موحد ہے یا مشرک، یعنی اللہ کو ماننے والا ہے یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے. کیا ریاکار ہے یا مخلص. یعنی دکھاوا بھی بہت سے لوگ کرتے، ٹوپی داڑھی سب پہن کے کر. کچھ لوگ دکھاوا ہی کرتے کہ میرے جیسا بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہے. یہ ریاکاری بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. مواقف ہے یا مخالف، اور راضی ہے یا ناراض. تو راضی ہے یا ناراض ہو، حق تعالیٰ کو تیری پرواہ نہ ہوگی. اس کا نفع و نقصان دونوں تیری ہی طرف لوٹیں گے. وہ تو پاک ہے، سخی، بردبار اور صاحب فضل ہے کہ ہر چیز اس کے لطف و فضل کے تحت میں ہے. اگر وہ ہم پر لطف نہ فرمائے تو ہم برباد ہو جائیں گے. اگر اپنے برتاؤ پر ہم میں سے ہر شخص کے برتاؤ کا پورا مقابلہ فرمائے تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ حساب لینے بیٹھیں گا تو ہلاک ہو جائیں گے. یعنی انسان کے عمل ایسے بدترین ہے کہ اس کا حساب اللہ ہی لگا سکے. انسان تو یہ سوچتا ہے میں کیا کرا، اس کو بعد میں پتہ چلتا کہ کیا کرا. صاحبزادے، تو اپنی سہو اور ریاکاری نفاق سے ملی ہوئی عبادت کا اللہ تعالیٰ پر احسان جتانا اور اپنے لیے اس کی عزت افزائی کا خواہاں ہوتا ہے، اور باوجود اپنے فساد کے اہل صلاح کا مقابلہ کرتا ہے. اے آقا سے بھاگے ہوئے غلام، اے مفرور، اور اے اس امت کے اخلاص و اہل توحید کے دائرے سے خارج شخص، تجھے صالحین کے تذکرے اور ان کے معرفت کے دعوے سے کیا نسبت. یعنی سب سنتا اولیاء کے، صالحین کے واقعات، پھر بھی عمل نہیں کرتا. تجھ پر افسوس، اتنا رو کہ دوسرے بھی تیرے ساتھ رونے لگیں. ماتمی لباس پہن کر اپنی مصیبت میں بیٹھ کہ دوسرے بھی تیری غمگین حالت پر ترس کھا کر تعزیت کے لیے تیرے پاس آ بیٹھے. تو محجوب ہے اور تجھے خبر نہیں. ایک سالے کا قول ہے
کہ افسوس ان محجوبوں پر جن کو اس کا بھی علم نہیں کہ وہ محجوب ہیں۔ تیرا دل چیز کیا ہے، گوشت ہے یا پتھر؟ تو کیا سمجھتا ہے؟ کس سے شکوہ کرتا ہے، کس سے فریاد رسی چاہتا ہے، کس کے پاس سوتا ہے؟ جب سختی میں پڑتا ہے تو کس پر بھروسہ کرتا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، میں تیرے دروغ اور نفاق سے خوب واقف ہوں۔ میرے غوث پاک سرکار ایک درس دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بندے میں کیا کیا خامیاں غلطیاں ہیں، اس کو دور کرو۔ میں تیرے دروغ اور نفاق سے خوب واقف ہوں کہ نام کرتا ہے خدا کا اور کام لینا چاہتا ہے مخلوق سے۔ تو اور ساری مخلوق میرے نزدیک پشا کی برابری ہے، یعنی ایک رائی کے برابر ہے۔ جو شخص تم میں سچا طالب ہے، اس کا تو میں ادنا غلام اور خادم ہوں۔ اگر وہ بازار میں لے جا کر بیچنا یا مکاتب بنا دینا چاہے تب بھی مجھ کو عذر نہیں۔ یعنی سچے آدمی کے لیے غوث بھائی اپنے آپ کو اس طرح بیان کر رہے ہیں، کوئی سچا نیک اگر مل جائے تو میں اس کا وہ بن جاؤں گا، تب بھی مجھے کچھ عذر نہیں۔ اس کا جی چاہے تو دیکھ، جائے تو کر دیکھ۔ اگر وہ چاہے کہ میرے بدن کے کپڑے اور جو کچھ میرے پاس ہے سب لے اور مجھ کو حکم دے کہ میں بھیک مانگتا پھروں تو کر دیکھے، مجھے انکار نہ ہوگا۔ غوث سرکار فرما رہے مگر تیرے پاس نہ سچائی ہے اور نہ توحید اور نہ ایمان۔ یعنی ایسے آدمی کو بول رہے ہیں تو رات دن سچ بولتا کیا؟ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ تو سچا ہے کیا؟ ایسا کہاں ملتا سچا؟ وہ ایک لاکھ میں ایک ملتا، تو اگر ویسا ہے تو میں تیرا غلام بن جاؤں گا بولے۔ یعنی ایسا کہاں ہے؟ گارنٹی سے بول رہے ہیں۔ اب کئی لوگ کو دن میں فون کرو، وہاں ہوں تو یہاں ہوں بول دیتے، یہاں ہوں تو وہاں ہوں۔ اگر یہاں پرانے شہر میں تو میں سکندرآباد میں ہوں بولتے، تو دن میں ایک دو لفظ تو بول ہی دیتے۔ ہاں، تو یہ بچنا ہے۔ ایسا کون بچتا؟ ایک رہتا ہو، ایک لاکھ میں ایک رہتا۔ اکثر لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے۔ کیوں لینا جھوٹ کا سہارا؟ اپنے اعمال کو کم کر دے رہے ہیں اور اللہ کی نظر میں گر جا رہے ہیں۔ تم اگر میں فلاں جگہ جہاں ہے وہیں بولے، تو نے کیا کرنے والا؟ تم کو کچھ بھی کرنے والا نہیں، نہ تمہارے سے چالان لینے والا ہے، نہ تم کو اس کو چالان دینا۔ تو اس طرح سچائی پھر چلو برے، کتنی بڑی اہمیت ہے سچ کی۔ تو سچ کے بارے میں کتنے اپنے آپ کو بولے ہو جو، تو ہم کو کیا ہے، ہر الفاظ سوچ سمجھ کر بولنا ہے، سچائی پہ چلنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے۔ پھر کیا فائدہ عبادت کر کے ضائع ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد میں فرما رہے ہیں آپ، مجھے انکار نہ ہوگا کہ مگر تیرے پاس نہ سچائی ہے اور نہ توحید اور نہ ایمان، پھر تجھے لے کر کیا کروں؟ کیا پھوٹن کا پیوند بنا لوں؟ تو لکڑ ہے جو کھینچ کر ڈال دیا گیا کہ بجز آگ کے کسی لائق نہیں ہے۔ یعنی اگر ایسا جھوٹا موٹا آدمی ہے یا اس کے اعمال صحیح نہیں ہے تو اس کو ایک بیکار، کیا بول رہے ہیں اس کو، ایک لکڑ ہے جو کھینچ کر ڈال دیا گیا بجز آگ کے، یعنی آگ میں ڈالنے کی لکڑی کیسی رہتی؟ بیکار لکڑی رہتی۔ تو اس طرح مثال دے رہے ہیں کہ انہیں جھوٹا موٹا ہے، عبادت نہیں، کچھ نہیں کر رہا، تو اس کی مثال ایک بیکار لکڑی کی ہے جو آگ میں جلائی جاتی۔ تو ویسا نہیں بننا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات بنایا، بڑا رتبہ دیا، اپنے کردار اپنے اعمال سے اس کا قرب حاصل کرنا ہے۔ صاحبو، دنیا ختم ہو رہی ہے اور عمریں فنا ہو رہی ہیں اور آخرت تمہارے قریب آ لگی اور تمہیں اس کا متعلق فکر نہیں۔ دیکھو انسان کتنی غفلت میں ہے۔ بچہ سمجھتا میں جوان ہو جاؤں گا تو دیکھیں گے بعد میں عبادت کریں، جوان ہونے کے بعد سوچتا رہے میں بوڑھا ہوا تو جب پڑھیں گے نماز۔ کتنی غفلت ہے، بہت بڑی غفلت۔ تو کیا فرما رہے ہیں آپ؟ دنیا ختم ہو رہی ہے اور عمریں فنا ہو رہی ہیں اور آخرت تمہارے قریب آ لگی، یعنی آخرت دیکھے تک آ جاتی اور تمہیں اس کا متعلق فکر نہیں، بلکہ تمہارا سارا فکر دنیا اور اس کے جمع کرنے کے لیے ہے۔ تم حق تعالیٰ کی نعمتوں کے دشمن ہو، اگر اس کی طرف سے تم کو برائی پہنچتی ہے تو اس کو ظاہر کرتے ہو، اگر کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اس کو چھپاتے ہو۔ ارے خالی بندہ اللہ سے تھوڑا سا
جیسے کہ بخار آ گیا، خالی بخار آ گیا، 2 دن تڑپ گیا تو پورا گھر ایک کر دیتا، پورے لوگوں کو بول دیتا، پورے خاندان کو بول دیتا، پھر اللہ سے شکوہ بھی کرتا، یا اللہ تو سب کو اچھا رکھا، میرے کو کہیں کو دیا ہے بخار، یعنی بیمار بھی ہوا تو میرے کو کیوں چنا، تو بولتا جب اچھا کر دے رہا، نعمتیں عطا کر رہا، تو جب اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو یہ فرمان، جب تم نے حق تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپایا اور ان پر اس کا شکر ادا نہ کیا تو اس نے تم کو ان سے چھین لیا۔ اور یہی ان کے ساتھ دشمنی ہے کہ ان کو تم اپنے ساتھ رکھ نہ سکے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حق تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت بخشتا ہے تو پسند فرماتا ہے کہ وہ ظاہر ہو اور اس پر دیکھی جائے۔ مطلب اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو بے حساب دولت دیا، بے حساب دیا روپیہ پیسہ، تو وہ لوگوں سے چھپانے دولت کو کیا کرتے، میلے کپڑے پہن کے پھرتے، کاراں رکھ سکتے تو مگر کاراں نہیں رکھ کے سائیکل پہ پھرتے یا اس چھوٹی اسکوٹر پہ پھرتے، تاکہ لوگ نہیں سمجھنا بھائی میں پیسہ، تو چھپا رہے ہیں۔ تو اللہ کیا بڑا ظاہر، بہت سے فرما رہے ظاہر کرو، تم اللہ تم کو جو نعمتیں دیا ظاہر کرو، اس کا شکر ادا کرو اور اس پر دیکھی جائے۔ اہل اللہ نے اپنے لیے صرف ایک ہی فکر رکھا، ساری چیزوں کو اپنے دلوں سے باہر نکال دیا اور ایک ایسی چیز کو ان میں جگہ دی جو دوسری چیزوں کی طرح نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی عادتوں کو دکھا دیے، نمائش اور نفاق سے خالص بنایا اور اپنے پروردگار کے لیے عبودیت کو ثابت کیا۔ اور تم بندے بنے ہوئے ہو، مخلوق کے بندے بنے ہوئے ہو، ریا و نفاق کے بندے بنے ہوئے ہو، یا مخلوق اور خواہشات و لذت و مداح کے، یعنی بندے جیسو اللہ کو چھوڑ کے بندوں کے پیچھے پڑے ہوئے، انہیں میرا ایسا کر دیں گا، انہیں ایسا کر دیں گا، یہ چھوڑو، ورن اللہ پہ ہی نظر رکھو، جو بھی کرے گا اللہ ہی کرے گا۔ اور بندے بنے ہو مخلوق اور خواہشات و لذات و مداح کے، تم میں کوئی بھی نہیں جس کے لیے بندگی متحقق ہو الا ماشاء اللہ کہ چند شاذ و نادر ہے، اور شاذ و نادر افراد متشنع ہے، یعنی اس سے دور ہے۔ جتنا دنیا دار لوگ ہیں اس میں ملوث ہے، بندے سے جو توق لگا کے بیٹھے، زیادہ تر لوگ ایسے رہتے۔ اس میں سے اللہ والے متشنع ہے، یعنی الگ ہے، وہ اللہ پر ہی بھروسہ کرتے، کل کے رزق کی بھی فکر نہیں کرتے، آج کے بھی نہیں کرتے، آج بھی جو دیں گا مالک لے لوں گا، کل تو دیں گا بولتے، کل نہیں بھی دیں گا تو دیکھا جائے گا بولتے۔ تو یہ اللہ والے بہت کم تعداد میں رہتے جو توکل پہ رہتے۔ اور باقی سب کی حالت ہے کہ پرستش کر رہا ہے دنیا کی اور خواہش مند ہے اس کی ہمیشہ باقی رہنے کا، اور خائف ہے اس کے زوال سے، اور پرستش کر رہا ہے مخلوق کی کہ اس کے دل میں انہی کا خوف ہے اور انہی سے توقع۔ یہ پرستش کر رہا ہے جنت کی اور آرزو مند ہے اسی کی نعمتوں کا کہ ان کے پیدا کرنے والے کی ہرگز آرزو نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو پیدا کرا اس کی آرزو نہیں کر رہا، بندہ دنیا کی آرزو کر رہا، جو عارضی ہے اس کی آرزو کرو، اس کی عبادت کرو، اللہ بہت کچھ دیں گا یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ پرستش کر رہا ہے دوزخ کی کہ صرف اسی سے ڈرتا ہے اور اسی کی پیدا کرنے والے سے نہیں ڈرتا۔ مخلوق اور جنت اور دوزخ اور جو کچھ خدا کے ماں سوا ہے وہ چیز ہی کیا ہے جس کا خوف یا آرزو ہو، حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور لوگوں کو صرف اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ پرستش کریں اللہ کی، اسی کے لیے عبادت کو خالص بنا کر یکسو ہو کر، یعنی اللہ کی عبادت کرو ہر جگہ ہر وقت، تم گھر میں ہو، مسجد میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ کی عبادت۔ جن کو اس کی معرفت اور علم حاصل ہے انہوں نے اس کی پرستش کی اسی کے لیے نہ کہ غیر کے لیے، انہوں نے ربوبیت اور عبودیت کا حق ادا کر دیا، یعنی اللہ کے رب ہونے کا اور ہمارے بندے ہونے کا حق ادا کر دیا۔ جو اللہ عبادت کے لائق ہے جو اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور ہم بندے ہیں جو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، حق ادا کر دیا۔
حق تعالیٰ کی عبادت کی، اس کے حکم کی تعمیل میں اور اس کی محبت کے سبب، نہ کہ کسی دوسری وجہ سے، اور انہوں نے اسی کو مطلوب سمجھا نہ کہ دوسری چیز کو، اور چھوڑ دیا اس کے سوا سب کو۔ تم محض صورت ہو، بلا روح کے تم ظاہر ہو، اور اہل اللہ یا باطن ہیں، تم الفاظ ہو اور اہل اللہ معافی ہیں، تم علانیہ ہو اور اہل اللہ سر و خفا ہیں، یعنی تم ظاہر میں بندے ہو، اللہ والے اللہ کے قرب میں ہیں، اور اہل اللہ سر و خفا ہے۔ سر یعنی سر کے معنی راز، اللہ کے راز کو جانے ہوئے ہیں، اور خفا یعنی چھپے ہوئے، اللہ کے راز کو جانے ہوئے، جو چھپے ہوئے راز، جو اللہ کا راز ہے اس کو جانے ہوئے۔ کون؟ اللہ والے۔ اہل اللہ انبیاء علیہ السلام کے پیارے ہیں، پیادے ہیں، ان کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے، کہ اللہ تعالیٰ فرمایا نا کہ انبیاؤں کے وارثین اولیاء ہیں، کیونکہ جو انبیاء کا جو کام تھا پہلے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جو لوگوں کو بلاتے تھے، ایک اللہ ہونے کی جو تعلیم دیتے تھے انبیاء علیہ السلام، رسول، نبی، وہی کام اولیاء کرام کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے، تو ان کے وارثین ہیں اولیاء۔ تو اہل اللہ انبیاء علیہ السلام کے پیادے ہیں، ان کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے، کہ ان کے کھانے اور پانی کا بچایا ان کے لیے ہے، اور وہ ان کے علوم پر عمل کرتے ہیں، بس ان کی وراثت ان کے لیے صحیح ہو گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء وارث ہیں انبیاء کے، جب کہ انہوں نے ان کے علوم پر عمل کیا تو انبیاء کے جانشین اور ان کے وارث اور ان کے قائم مقام بن گئے۔ کیونکہ ہم جو تعلیم لے رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بتائے ہوئے تعلیمات لیتے آ رہے ہیں قرآن اور حدیث کے، ہم ان پر عمل کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے، تو اسی طرح یہ سلسلہ اولیاء سے چلتے ہوئے آ رہا ہے، اور جو قیامت تک جاری اور ساری رہنے والا ہے۔ تو کیا بتا رہے ہیں آپ؟ علماء وارث ہیں انبیاء کے، جبکہ انہوں نے ان کے علوم پر عمل کیا تو انبیاء کے جانشین اور ان کے وارث اور ان کے قائم مقام بن گئے۔ تجھ پر افسوس، یہ مرتبہ فقط خالی علم سے حاصل نہیں ہو سکتا، جس طرح دعویٰ بغیر گواہ کے نافع نہیں، اسی طرح علم بغیر عمل کے مفید نہیں۔ جیسا کہ علم تو لوگ بہت سے لے رہے ہیں، تقریریں تو بہت جگہ سن رہے ہیں، لوگ گانے سن رہے ہیں، ہر جگہ سن رہے ہیں، ٹی وی پہ سن رہے ہیں، وہ چینلوں پہ سن رہے ہیں، مسجدوں میں سن رہے ہیں، ہر جگہ سن رہے ہیں تقریریں، اور ہر تقریر میں اچھی بات بتا رہے ہیں، قرآن اور حدیث کی بات بتا رہے ہیں، علم بتا رہے ہیں تم، اور اس پر عمل کون کر رہے ہیں؟ عمل زیادہ لوگ نہیں کر رہے، بہت کم لوگ کر۔ تو عمل کرو، بولے علم حاصل بھی کرو، پھر اس پہ عمل بھی کرو۔ فقط خالی علم سے حاصل نہیں ہو سکتا، جس طرح دعویٰ بغیر گواہ کے نافع نہیں، اسی طرح علم بغیر عمل کے مفید نہیں۔ جس طرح کوئی جرم ہو رہا تو گواہ چاہیے، گواہ ہے تو ثابت ہوتا کہ گنہگار ہے، گواہ ہی نہیں تو وہ گناہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح علم لینے کے بعد عمل کرے تو تم مومن بنتے، مسلمان سے مومن بنتے، پھر اللہ کے قرب میں جاتے۔ بغیر علم کے مفید نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم پکارا کرتا ہے عمل کو، پس اگر وہ اس کی تعمیل کرتا ہے فبیہا، ورنہ وہ چل دیتا ہے۔ جس طرح ایک مثال ہے، جیسا کہ یہاں سب بیٹھے ہوئے تم لوگ، بہت سے لوگوں کو بہت سا علم معلوم تھا پہلے، اگر وہ عمل کرتے رہتے تو آج وہ یاد رہتا تھا۔ علم پکارتا ہے، یعنی مطلب ہے کہ علم تمہارے اندر تھا، وہ اس پر اگر تم عمل کر لیے تو یاد رہ جاتا تھا، وہ یاد رہ جاتا۔ جیسا کہ ایک آدمی ہے، پہلے وضو سیکھا، نماز سیکھا تھا، انہیں 10 سال سے چھوڑ دیا تھا، وضو کرنا بھی چھوڑ دیا، نماز پڑھنا تو بھول گیا انہیں وضو کرنا، 3 وقت ہاتھ دھونا، 3 وقت کلی کرنا بھول جاتا آدمی۔ جیسے کہ نماز ہے، نماز میں رکعتیں بھول جاتا، سورے بھول جاتا۔ اگر وہ علم لے لیا تھا بچپنے میں، سورے یاد کر لیا تھا تو کنٹینیو اگر انہیں نماز میں پڑھتے رہا تو سورے یاد رہتے تھے، ورنہ صورتیں بھول جاتا۔ تو اسی طرح علم پکارتا ہے عمل کو، پس اگر وہ
اس کی تعمیل کرتا ہے فبہا، ورنہ وہ چل دیتا ہے، اس کی برکت چل دیتی ہے، اور صرف پڑھنا پڑھانا باقی رہ جاتا ہے۔ ارے علم خالی پڑھنے پڑھانے تک نہیں رہنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ اس کا پوست رہ جاتا ہے اور مغز جاتا رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مثال دے رہے ہیں غوث سرکار، جس طرح ایک بادام ہے، بادام کا پوست رہتا اور اندر مغز رہتا، پوست کیا کرتے؟ پھینک دیتے توڑ کے، مغز کھاتے۔ جیسے کہ آم ہے، اس کا چھلکا پھینک دیتے، اس کا مغز کھاتے۔ سیتافل ہے، اس کا پوست پھینک دیتے، اس کا مغز کھاتے۔ تو اسی طرح بتا رہے ہیں آپ، عمل کی ضرورت ہے۔ علم کے بعد عمل ہی ایک مغز ہے۔ آئے علم پر عمل کے چھوڑنے والوں، کوئی تم میں شعر گوئی کا ماہر ہے اور کوئی نثر کی عبارت آرائی اور فصاحت و بلاغت میں ایکتا ہے۔ یعنی بہت سے لوگ شاعری میں بھی بہت شوق رکھتے، اچھے اچھے اشعار بولتے بھی اور لکھتے بھی پڑھتے بھی، اور اس کے باعث نہ عمل ہے نہ اخلاص۔ حالانکہ کام چلتا ہے کام کرنے سے، نہ کہ نظم و نثر کی بھڑک دکھانے سے۔ یعنی اس سے ایک شوق پورا ہو جا رہا ہے، ایک روزگار پورا ہو جا رہا ہے دکھانے اور باتیں بنانے سے۔ اگر تیرا قلب مہذب ہو جاتا تو تیرے اعضاء بھی مہذب بن جاتے۔ اگر اپنے دل کو عبادتوں کے کرتے کرتے مہذب بنا لے، قلب کو حرام حلال کی پہچان بتا دیے، عمل کرنا بتا دیے، تو تیرا قلب مہذب ہو جاتا تو تیرے اعضاء بھی، جسم کے دوسرے اعضاء بھی مہذب ہو جاتے، کیونکہ وہ اعضاء کا بادشاہ ہے۔ قلب کیا ہے؟ تمام اعضاء کا بادشاہ ہے۔ اگر قلب میں برائی پیدا ہو گئی، تمام اعضاء میں بھی برائی پیدا ہو گئی۔ اگر بیماری قلب میں بھی ہو جائے تو تمام اعضاء کو بھی بیمار کر دیتا۔ بادشاہ مہذب بنتا ہے تو رغبت بھی مہذب بنتی ہے۔ یعنی قلب کو اگر صاف ستھرا کرے، کیسا ہوتا قلب؟ ذکر سے، عبادتوں سے، نوافل سے قلب صاف ہو جاتا۔ جب قلب صاف ہو گیا تو اس میں علم حکمت اترتے چلے جاتے، بادشاہ مہذب بنتا ہے تو رغبت بھی مہذب بنتی ہے۔ علم چھلکا ہے اور عمل گری ہے۔ علم چھلکا ہے اور عمل گری ہے۔ ابھی جو میں بتا، علم کیا ہے؟ چھلکا ہے، اور اس کی گری یعنی بادام کا چھلکا علم ہے، اس کی اندر کی جو مغز ہے وہ ہے عبادت۔ علم چھلکا، عمل کرنا، وہ اس کی مثال دے رہے ہیں۔ علم کیا ہے؟ چھلکا ہے، مغز کیا ہے؟ عمل ہے۔ چھلکے کی حفاظت اسی لیے کی جاتی ہے کہ گری محفوظ رہے، یعنی چھلکے کی حفاظت اس لیے کرتے کہ اندر کا جو مغز ہے وہ محفوظ رہے، اور گری کی حفاظت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس میں سے روغن نکالا جائے، یعنی بادام میں سے اس لیے رکھتے اس کی حفاظت کہ اس کا تیل نکالا جائے۔ جب چھلکے میں گری نہ رہی تو خالی چھلکے کا کیا بنایا جائے گا؟ میں دیکھ رہے ہیں مطلب کیسا لے کے آئے، مثال دے رہے ہیں۔ ارے خالی علم لے لیے، عمل نہیں کریں تو بیکار ہے وہ رہے۔ اس کا مثال یہ دے رہے ہیں کہ بادام کا چھلکا ہے، تو چھلکا کئی کو جب تک اہمیت ہے، اس کا بادام نکال کے اس کا تیل بناتے ہیں، اس کی کیا تو پھینک دیتے ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے چھلکے کی، اصل بادام کی اور اس کی تیل کی اہمیت۔ تو عمل کو بتا رہے ہیں، عمل اگر اچھا رہا تو کامیاب ہے وہ۔ چھلکے میں گری نہ رہی تو خالی چھلکے کا کیا بنایا جائے گا؟ اور جب گری میں روغن نہ رہا اور سوکھی گری کو لے کر کیا کیا جائے؟ علم جاتا رہا، اس لیے کہ جب اس پر عمل جاتا رہا تو گویا عمل کے بغیر اس کا پڑھنا پڑھانا اور حفظ کرنا تجھے کیا نفع دے گا؟ تو مطلب کیا ہے کہ علم حاصل کرنا اور علم حاصل کرنے کے بعد عمل کرنا۔ علم بول تو ایک ہی نہیں ہے، علم ایک ہی نہیں ہے، علم ہر چیز کا علم ہے، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے اپنے روزمرہ کے زندگی کے کام کرنے، جیسا کہ عبادتوں کے لیے وضو کرنا، نماز پڑھنا، نماز میں کون سی نماز، کتنے رکعت، فجر میں کتنے سنت، کتنے ظہر میں کتنے، یہ سوریات، تمام کیا ہے؟ علم حاصل کرنا، پھر اس پہ عمل کرتے رہنا، یہ ہے انسان کی کامیابی۔ تو ہم اس کو یہاں پر روک دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم
چوتھی قسط بیان کریں گے آئندہ اتوار کو انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے پاک پروردگار ہمارے تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیدھے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا، اور ان کے راستے پر مت چلا جس پر تیرا غضب ہوا۔ جتنے حاضرین مریدین متقدین دوست احباب یہاں پر موجود ہے، ان کے بھی جو جملہ حاجتیں ہیں وہ بھی پورے ہو جائے، اور جو پریشانیاں مالک ان کے پریشانی بھی دور ہو جائے، ان کے مصیبتیں بھی دور ہو جائے، جو ان کے دلوں میں پریشانیاں لے کے آئے جو بیان نہیں کر سکتے مالک، وہ بھی ان کے پریشانیاں دور ہو جائے۔ آج کی تاریخ سے لوگ یہاں سے اپنے مقصدیں پورے لے کر جائے اور نیک بن جائے، جتنے حاضرین ہیں عبادت گزار بن جائے مالک، اور تیرے حبیب کے چاہنے والے بن جائے، سنتوں پر چلنے والے بن جائے، نیک صالح مومنوں میں ہمارا شمار ہو، صالحین میں اولیاء میں مالک ہمارے کو ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں محبت کو قائم اور دائم رکھ، اور پھر پیر غوث احمد صغیر کے بتائے ہوئے تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں محبت کو قائم اور دائم رکھ، اور جو بیمار ہیں مالک ان کو شفا کلی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں مالک ان کو روزگار سے لگا، جو نوکریوں کے لیے کوشش میں مالک ان کے نوکریاں لگا دے، جو کما رہے مالک جو خوشحال ہیں ان کو اور خوشحالی عطا فرما مالک، اور جو حاجتیں ہیں میرے کو بولے مالک ان کے بھی حاجتیں پورے کر، جو بچوں کی شادیوں کے لیے مالک دور دور سے بولے ان کے بھی بچوں کی شادیوں کے لیے بہترین انتظامات کر دے مالک، ہمارے دلوں میں جو حاجتیں ہیں جائز ان کو پورا کر میرے مالک، اور ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بلا الہ الا اللہ۔